السلام علیکم. میں آج ایک بہت خاص قسم کا موضوع لے کر آئی ہوں اور مجھے اس کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے. آج کی یہ ویڈیو حساس تو ہے ہی مگر ضروری بھی بہت ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ آج اپنے والدین سے ناراض ہیں. کوئی کہتا ہے انہوں نے ہمیں سمجھا نہیں، کسی کو شکوہ ہے ہمیں اپنی مرضی سے جینے نہیں دیا، اور کوئی دل ہی دل میں اپنے زخم لیے بیٹھا ہے جن پر کبھی بات ہی نہیں ہوتی. لیکن آج میری ایک گزارش ضرور سن لیجئے کہ اپنے والدین کو معاف کر دیجئے. وہ بھی انسان ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. آج کی نسل تعلیم یافتہ بھی ہے اور باخبر بھی. سوشل میڈیا نے دنیا کو ایک کمرے میں لا کھڑا کیا ہے، لیکن آپ کے والدین جس دور میں پلے بڑے وہاں خاموشی کو تربیت، مار کو اصلاح اور خوابوں کو دبانے کی عادت تھی. ہماری یہ نسل ناراض ہے کہ ہمیں رونے نہیں دیا، کبھی بولنے نہیں دیا، ہمیں چپ رہو سننے کو ملا، ہمیں تم سے زیادہ معلوم ہے، ہم ہمیشہ یہی سنتے رہے اور ہم خاموش ہوتے رہے اور اندر سے ٹوٹتے رہے. لیکن ذرا سوچئے، آپ کے والدین نے محبت کہاں سے سیکھی؟ ان کے والدین نے بتایا کہ مار سے بچہ سیدھا رہتا ہے، خاموشی میں عزت ہے. انہیں کبھی گلے نہیں لگایا گیا، کبھی سراہا نہیں گیا، کبھی ان سے بات نہیں کی گئی، کبھی ان سے محبت کا اظہار نہیں کیا گیا. انہوں نے بھی آپ کو اپنے ڈر کے ساتھ پالا. وہی ٹوٹا ہوا طریقہ آپ پر آزمایا. غلطیاں ہوئیں، یقیناً ہوئیں، لیکن نیت بالکل بری نہیں تھی. محبت میں کوئی کمی نہیں تھی. ان کے لیے روٹی کمانا اور کھلانا ہی محبت تھی، چھت دینا شفقت تھی، تمام ضروریات پوری کرنا ہی محبت کی معراج سمجھتے تھے. الفاظ ان کے پاس نہیں تھے. والدین فرشتے نہیں ہوتے، وہ ٹوٹے ہوئے انسان ہوتے ہیں جو ہمیں جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. طریقہ غلط ہو لیکن نیت ان کی بالکل صحیح ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے والدین کا اور خاص کر ماں کا بڑا درجہ رکھا ہے اور انہیں اف تک کہنے کو منع فرمایا ہے. اف کا مطلب مجھے کچھ دن پہلے ہی پتہ چلا. دراصل اف کا مطلب یہ ہے کہ والدین کی کسی چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی اعتراض نہ کیا جائے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہر لمحے ان سے بدگمان رہتے ہیں، ہم ان کو غلط سمجھتے ہیں. ان سے بات کرتے وقت ہماری آواز بھی اونچی ہو جاتی ہے جو ان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. ماں کی ممتا وہ سمندر ہے جس میں اولاد کی ہر غلطی ڈوب جاتی ہے. لیکن جب وہی اولاد اپنی ضد یا تلخی سے ماں کو ہرا دیتی ہے تو وہ ہار دراصل ماں کی شکست نہیں، اس کے بے پناہ خلوص کا ماتم ہوتی ہے، جس کے بدلے میں اسے خاموشی اور تنہائی کا زہر بھی پینا پڑتا ہے. وہ کچھ کہتی نہیں، بس ہار جاتی ہے. اور ہاری ہوئی ماں کی یہی خاموشی عرش الہی کو ہلا دینے کی طاقت رکھتی ہے. لیکن وہ شکوہ نہیں کرتی، کوئی بددعا نہیں دیتی. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے والدین معافی مانگیں، ہمیں سمجھیں اور بدل جائیں. سچ تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو معافی مانگنا آتا ہی نہیں کیونکہ انہیں بھی سکھایا نہیں گیا ہے. معافی والدین کے لیے نہیں، آپ کے اپنے لیے ہے، کیونکہ وہ تو جانتے ہی نہیں کہ انہوں نے کیا غلط کیا. اپنی دانست میں انہوں نے بہترین کیا. کبھی سوچا آپ نے وہ خاموش رہتے تھے، شاید لفظوں سے تھک گئے تھے. وہ جو وقت نہ دیتے تھے شاید ذمہ داریوں کے بوجھ تلے تھے. ان کے لیے بھی یہ زندگی نئی تھی، کتاب، تربیت، نہ کوئی سبق، بس ایک چھوٹا سا وجود ان کے ہاتھوں میں اور ان کی پوری کوشش کہ اسے محفوظ رکھ سکیں، نہ صرف موسم سے بلکہ زمانے کے سرد و گرم سے بھی. ان سے غلطیاں ہوئیں لیکن نیت اور خلوص میں کمی نہیں تھی. بس سمجھ نہیں تھی، کچھ سہولتیں کم تھیں، وقت سخت تھا. ہمیں ان سے شکایت کرتے ہوئے ضرور سوچنا چاہیے کہ ماں باپ انسان ہے اور انسان کامل نہیں ہوتے. ان کو معاف کر دیجئے، ہو سکتا ہے کل ہمیں بھی کوئی معاف کرنے والا چاہیے ہو. جب تک ساتھ ہیں ان کے قدموں میں دل رکھ دیجئے، کیونکہ ایک دن
صرف یادیں رہ جاتی ہیں اور افسوس کہ کاش ہم نے ان سے بات کر لی ہوتی ہے، ہم نے ان سے معافی مانگ لی ہوتی، ہم نے انہیں معاف کر دیا ہوتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم یہ ساری باتیں سمجھ لیتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کی زندگی میں ہی سمجھ لیں اور انہیں انسان سمجھتے ہوئے معاف کر دیں تو والدین کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی اچھے ہو سکتے ہیں، شکوے کم ہو سکتے ہیں، ناراضگیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اکیلے ماں یا باپ کے ساتھ پلنے والے بچے خود کو زیادہ مظلوم اور ادھورا محسوس کرتے ہیں، انہیں غصہ آتا ہے، انہیں شکایت ہوتی ہے اور دل میں ایک خاموش ناراضگی رہتی ہے۔ بچہ صرف درد محسوس کرتا ہے، وجہ نہیں جانتا کہ حالات سخت تھے یا امی مجبور تھیں یا معاشرہ بے رحم۔ ہم اکثر والدین کو فرشتہ تو سمجھ لیتے ہیں، لیکن وہ ہوتے بہت کمزور، مجبور اور حالات کے مارے ہوئے ہیں۔ کچھ فیصلے مجبوری میں کیے جاتے ہیں۔ ان کی خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے محبت نہیں کرتے، وہ اظہار نہیں کر پاتے۔ معاف کرنا والدین کے لیے نہیں بلکہ آپ کے اپنے دل کے سکون کے لیے ضروری ہے۔ غصہ رکھنے سے یا دل میں کسی کے لیے بھی کدورت رکھنے سے سب سے زیادہ نقصان خود بچے کا ہوتا ہے۔ دل بوجھل ہو تو رشتے، شادی، اعتماد سب متاثر ہوتے ہیں۔ معاف کرنا کمزوری نہیں، طاقت ہے، اور پھر اس سے دل بھی بہت ہلکا ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کی قدر حالات سے نہیں، نیت سے کریں۔ بظاہر غلط بھی لگیں تو بھی مصلحت سمجھتے ہوئے انہیں معاف کر دیجیے۔ عجیب بات ہے نا، سارے رشتے پیدا ہونے کے بعد بنتے ہیں۔ اس زمین پر ایک واحد ایسا رشتہ ہے جو ہمارے پیدا ہونے سے بھی 9 ماہ پہلے بن جاتا ہے۔ لوگ شکل دیکھ کر پیار کرتے ہیں، وہ غائبانہ پیار کرتی ہے۔ دنیا کا کوئی رشتہ اس خلوص کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ خدا کے بعد یہ واحد ہستی ہے جو عیب چھپا چھپا کر رکھتی ہے۔ خدا کے سوا کوئی تمہارا اتنا خیال نہیں رکھتا جتنا ماں رکھتی ہے۔ خدا کو بھی اس پر اتنا اعتبار ہے کہ اس کو اپنی محبت کا پیمانہ بنا لیا ہے اور قدموں تلے جنت رکھ دی ہے۔ اولاد کے دل میں جب والدین سے شکایتیں جمع ہوتی چلی جاتی ہیں تو رشتوں کے بیچ میں خاموش دیواریں کھڑی ہو جایا کرتی ہیں۔ والدین کا کہنا کہ ہم نے سب کچھ قربان کر دیا بالکل سچ، اور اولاد کی سوچ کہ ہمیں کبھی سمجھا ہی نہیں گیا یہ بھی درست۔ یہ شکایتیں بس دل میں بیٹھ جاتی ہیں اور پھر ایک دن فیصلہ بن جاتی ہیں۔ اولڈ ہومز صرف سہولت کا نام نہیں بلکہ ناکام مکالمے کی علامت ہے، اور اس بات کی نشانی کہ ہم نے وقت پر ایک دوسرے کو سنا نہیں۔ اصل مسئلہ نہ اولاد ہے نہ والدین، مسئلہ بات نہ کرنا ہے، سننے کا حوصلہ نہ رکھنا ہے۔ اگر ماں باپ یہ مان لیں کہ ہر نسل کا دکھ الگ ہوتا ہے اور اولاد یہ سمجھ لے کہ والدین کی غلطی میں بھی نیت بری نہیں ہوتی، تو مجھے یقین ہے کہ اولڈ ہومز کم سے کم ہو جائیں گے اور گھروں میں دل آباد ہو جائیں گے۔ اگر آپ بھی انہی حالات میں پلے بڑے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی کمی آپ کی پہچان نہیں ہے۔ آپ ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں، مضبوط ہیں۔ جو ملا وہی بہترین تھا، اور اللہ نے آپ کو اس کے بدلے میں کسی اور شکل میں آپ کو کچھ اور دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو غیر مسلم والدین تک کے لیے صلہ رحمی کا حکم فرمایا ہے۔ معافی ایک دروازہ ہے جو بند دل کو کھولتا ہے اور انسان کو آزاد کر دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے والدین کو معاف نہیں کر پا رہے تو آج سے ایک دعا کا آغاز کریں۔ یا اللہ، میرے دل کو سکون دے اور مجھے معاف کرنے کی طاقت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ہم میں سے اکثر والدین، آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے ہم والدین پہ اعتراض کریں، کوئی بات کریں، تو ہمیشہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب خود ماں باپ بنو گے پھر اندازہ ہوگا۔ اور واقعی میں یہ بات ہے کہ جب تک ہم خود والدین نہیں بنتے ہمیں نہ ان تکلیفوں کا اندازہ ہوتا ہے، نہ اس محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آج کل کی نسل جو ہے وہ چونکہ بہت زیادہ سمجھدار ہے، میں کہتی ہوں وہ سمجھدار ہے، وہ دنیا کو دیکھ رہی ہے، وہ سمجھ رہی ہے، تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے اپنی اولاد کو پال سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گی
کہ جب ہمیں اپنے پلنے میں، ہمیں اپنی تربیت میں، ہمیں کسی بھی چیز میں کوئی کمی محسوس ہو رہی ہوتی ہے تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو وہ کمی نہ دیں. تو ہمارا پورا فوکس جو ہے اس کمی کی طرف ہوتا ہے. ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم وہ کمی پوری کرنے کے لیے ان کو اور کون سی کمیاں دے رہے ہیں. جب کسی کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور وہ بچپن ان کا غربت میں گزرا ہوا ہوتا ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ آسائشیں دیں، ان کو دولت دیں. وہ اس کوشش میں ملک سے باہر بھی چلے جاتے ہیں، یہاں رہتے ہوئے بھی بہت محنت کرتے ہیں. اس کوشش میں جو چیز وہ بھول جاتے ہیں وہ یہ کہ جو چیز انہیں بہت زیادہ ملی تھی وہ ماں باپ کا وقت تھا، جو وقت وہ نہیں دے پاتے. تو وہ ایک چیز پوری کرنے کے لیے کسی دوسری چیز کی کمی کر دیتے ہیں. تو ماں باپ صرف محبت، خلوص، پیار سے پالتے ہیں اور کمی کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی. کوئی نہ کوئی کمی، کوئی نہ کوئی چیز رہ ہی جاتی ہے. تو اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی ان سے، لیکن ہمیں نیت کا تو پتہ ہے کہ نیت ان کی کیسی تھی. وہ نیت، وہ خلوص دنیا میں اور کہیں کسی رشتے میں نہیں ملتا جو ماں باپ کے پاس ہوتا ہے. اور وہ ہمیں جب سمجھ میں آتا ہے جب ہم خود ماں باپ بنتے ہیں، اور وہ تب میرے خیال سے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہمارے ماں باپ ہمارے پاس نہیں ہوتے بعض اوقات. تو ہم صرف پچھتا رہے ہوتے ہیں اور ہم تکلیف اٹھا رہے ہوتے ہیں اور ہم بس دعا ہی کر سکتے ہیں. تو پوری کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو بھی ہلکا پھلکا رکھیں اور والدین کے ساتھ بھی خوش مزاجی سے پیش آئیں. بہت شکریہ.